وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي واعذني من شرور نفسي آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کے 7 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں، اب 8ویں رکوع کے آغاز سے مطالعہ جو ہے ہم شروع کریں گے۔ فرمایا ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور وہ کہ جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ ہیں یعنی عیسائی، والصابئین اور جو صابی ہیں، یہ بھی ایک فرقہ تھا، کہا جاتا ہے کہ یہ ہر دین کی اچھی تعلیمات کو لے کر انہوں نے ایک ملغوبہ سا بنا رکھا تھا اور اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے۔ فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر، قیامت کے دن پر، وعمل صالحا اور اس نے عمل کیے نیک، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ تو ان پر کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، حزن سے دوچار ہوں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، اس کے حوالے سے کافی رد و قضا بھی کی جاتی ہے، بہرحال یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، حالانکہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہود سے خطاب جہاں شروع ہوا تو پہلے ہی رکوع میں فرما دیا گیا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، ایمان لاؤ اس پر کہ جو اب نازل ہو رہا ہے، جو میں نے نازل کیا ہے، اور یعنی قرآن جو تصدیق کرتا ہوا آیا ہے تورات کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے کافر مت بنو، کفر کرنے میں پہل نہ کرو۔ یعنی اگر اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے اور محمد رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تو تمہارا معاملہ بھی کفار کے ساتھ ہے۔ یہ ایک بالکل واضح اور محکم آیت ہے، اور بھی بہت سی محکم آیات آئیں گی، لہٰذا اس کے اندر یہ مفہوم نکالنا درست نہیں ہے کہ رسالت کے بغیر بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیے بغیر بھی کوئی شخص جو ہے وہ اپنے نیک عمل کی بنیاد پر جنت میں جائے گا۔ یہاں پر میں آپ کو نوٹ کرواؤں گا کہ آگے بار بار اس کی تردید ہو رہی ہے، اس غلط تصور کی۔ یہ اصل میں یہ تھا کہ یہود کو غرور اور گھمنڈ تھا کہ ہماری جو نسل میں ہے وہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں لہٰذا ہم ہی ہوں گے جنت کے اہل، باقی کوئی جنت کا اہل نہیں ہے۔ یہ اس کا توڑ کیا ہے کہ نہیں، جنت میں داخلہ کن کے لیے ہے؟ جو ایمان رکھتے ہوں اور عمل بھی نیک ہو۔ اور ایمان کی جب بات آئے گی تو ایمان میں اب قرآن کے نزول کے بعد اب اس قرآن پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا لازمی ہے، اس لیے کہ جس رب نے وہ تورات اور انجیل اور زبور نازل کی ہیں اسی کی یہ آخری کتاب ہے۔ اس اللہ کو مانو گے تو اس کی آخری کتاب کو بھی ماننا پڑے گا، لہذا یہ بات امپلائیڈ ہے، اور اس سے وہ غلط فہمی جو پیدا کی جاتی ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں بنتی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے ایک عہد لیا تھا، قول و قرار، گفتگو ہو رہی ہے، ذہن میں رکھیے گا، بنی اسرائیل سے، یہود سے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بلند کیا طور کو، پہاڑ کو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ،
روایات میں آتا ہے کہ کچھ لوگ وہ عہد اور قول و قرار جب تورات نازل ہو گئی تو اب ان سے عہد لیا گیا کہ شریعت کی پابندی کرو گے. کچھ لوگ جو ہیں وہ شرارتی عنصر تھا کہ جو اس کے اندر ڈنڈی مارنا چاہتے تھے، تو کوہ طور کو ان پر مسلط کر دیا گیا اور پھر ان سے عہد لیا گیا. خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو اور تھامو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کیا پوری مضبوطی سے، قوت کے ساتھ. جو شریعت دی ہے اب اس کو پورے طور پر اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور یاد رکھو جو کچھ بھی ہے اس کے اندر، جو بھی باتیں ہیں نصیحت کی، وعظ کی، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو اللہ کے غضب سے. یہاں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کو تورات ملی تھی، شریعت ملی تھی، تو ان سے عہد لیا گیا تھا کہ اس کی پابندی کرو گے. یہی عہد اس امت کے ساتھ بھی ہے کہ جب اللہ نے اپنا ایک مکمل دین عطا کر دیا، کامل شریعت عطا کی ہے، تو کس لیے عطا کی ہے؟ کہ اب اس کی پیروی کرو گے، اس کی پابندی کرو گے. یہ سورہ مائدہ میں یہ مضمون آئے گا تو میں وہاں پر اس کی زیادہ وضاحت کروں گا. لیکن ہم بھولے ہوئے ہیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ عہد شاید صرف یہود سے لیا گیا تھا کہ وہ اپنی شریعت کی پاسداری کریں، ہمارے ساتھ کوئی عہد ہی نہیں ہے، ہمیں آزاد چھوڑ دیا گیا شتر بے مہار. تو یہ غلط تصورات ہیں، ان کی اصلاح ہونے چاہیے. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم نے روگردانی کی اس سب کے بعد، یعنی اپنے عہد کو توڑ ڈالا. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، تو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو یقیناً تم ہو جاتے خسارہ پانے والوں میں سے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور تم خوب جان چکے ہو ان لوگوں کے معاملے کو جنہوں نے سبت کے حکم میں زیادتی کی، یعنی اللہ کی نافرمانی کی. فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان سے کہہ دیا، حکم دیا، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار. بنی اسرائیل کی ایک بستی پر اللہ کا یہ عذاب آیا تھا. انہوں نے اللہ کے احکامات کے ساتھ وہ معاملہ کیا حیلے اور بہانے کا. اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ سورہ اعراف میں. اور حیلوں سے کام نکال کر اپنے آپ کو مطمئن کیا کہ ہم تو شریعت کی نافرمانی نہیں کر رہے، ہم تو شریعت کی خلاف ورزی نہیں کر رہے. در حقیقت جو وہ کام کر رہے تھے اس سے شریعت کی روح نکل گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پر اتنی سخت سزا دی ہے کہ ان کی شکلیں مسخ کر دی گئیں اور وہ بندر کے بنا دیے گئے، بندر کی شکل میں تبدیل کر دیے گئے، اور چند دن کے بعد ان سب کو ہلاک کر دیا گیا. یہ بڑا عبرتناک واقعہ ہے جو سورہ اعراف میں اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، تو ہم نے اس واقعے کو عبرت کا نشان بنا دیا ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو اس وقت وہاں موجود تھے، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بھی عبرت کا سامان ہے اس میں. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اس کے اندر نصیحت ہے، وعظ ہے کن کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو. یہ بھی بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے. آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ چارج شیٹ کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، ہم نے یہ احسانات کیے، تم نے یوں کیا، اور اس طریقے سے ناشکریاں کی ہیں. تو ون بائی ون ان پر الزامات جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، حضرت موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو. قالوا اتتخذونا ہزوا، کہنے لگے کہ کیا تم ہم سے کوئی ہنسی مذاق کر رہے ہو. اب قوم کی طرف سے یہ رسپانس آیا، قال اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے بنوں اور اس قسم کے غیر سنجیدہ کام کروں. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. اب آگے جو واقعہ آ رہا ہے اس پہ جو سبق ہمارے لیے ہے کہ جب کام کرنے کی نیت نہیں ہوتی تو کیسے مین میخ نکالی جاتی ہے، کیسے علمی سوالات کر کے کوشش کی جاتی ہے اس
ذمہ داری سے جان بچانے کی اور جان چھڑانے کی ایک مینٹیلٹی ہے جو یہاں پر سامنے آئے گی۔ حکم دیا گیا تھا ایک گائے ذبح کرو، اگلے رکوع میں آ جائے گا وہ حکم کیوں دیا گیا تھا، ایک خاص واقعہ تھا، اس کے حوالے سے تھا۔ آسان تھا، سیدھی سی بات تھی، حکم ہوا کوئی سی گائے پکڑتے ذبح کر لیتے، حکم پر عمل ہو جاتا، لیکن عمل کی تو نیت نہیں تھی، کسی طرح ٹل جائے۔ چنانچہ کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہا قوم نے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ واضح کرے ہم پر کہ وہ گائے کیسی ہو، ذرا کچھ پتہ ہونا چاہیے، تفصیلات ہونی چاہیے، گائے کی عمر کیا ہو، سائز کیا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو نہ تو بالکل بوڑھی ہو اور نہ ہی بچھیا کے بہت ہی کم عمر، عوان بین ذالک، بیچ کی راس ہو، درمیانی معاملہ ہو، نہ بوڑھی اور نہ بالکل ہی بچی۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، بس کر گزرو جس کا تمہیں حکم ہوا، اس لمبے چکر میں کیوں پڑ رہے ہو؟ گائے کوئی سی جو ہے، اللہ نے کہا تھا گائے ذبح کرو، کوئی سی گائے ذبح کر لیتے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، اگلا سوال پھر کر دیا انہوں نے، کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر واضح کرے کہ اس کا رنگ کیا ہو۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء، اب اس کے اندر وقت تو لگا ہوگا، حضرت موسیٰ کا رابطہ اللہ سے ہوا اور وہاں سے سوال کیا گیا، وہاں سے پھر جواب آیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے ہو صفراء، زرد رنگ کی، فاقع لونها، اور وہ شوخ رنگ ہو، اس کا رنگ بہت شوخ ہو، تسر الناظرین، اور دیکھنے والوں کو بہت ہی بھلی لگتی ہو، خوش رنگ ہو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ابھی بھی سوالات ختم نہیں ہوئے، کہنے لگے کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، پوچھو اس سے کہ وہ واضح کرے ہم پر، ما ہی، وہ کس نوعیت کی ہونی چاہیے گائے، ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے کا معاملہ ہم پر مشتبہ ہونے لگا ہے، ہم خلجان میں گرفتار ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم راہ ہدایت کو پا لیں گے اور صحیح گائے تک پہنچ جائیں گے، لیکن ذرا یہ چیزیں جو ہیں اور کچھ مزید وضاحت ہونی چاہیے کہ وہ کیسی ہو۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ تو اس سے خدمت لی جاتی ہو، تثير الارض یعنی زمین کو جوتا بھی نہ جاتا ہو اس کے ذریعے سے، ولا تسقي الحرث، اور نہ وہ کھیتیوں کو سیراب کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہو، رہٹ کو کھینچنے کے لیے، یعنی وہ اس قسم کی محنت مزدوری اس سے نہ لی جاتی ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور بالکل بے عیب ہو اور کوئی اس پہ داغ دھبا نہ ہو، اب ان کے لیے معاملہ مشکل سے مشکل بنایا جا رہا ہے۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب سوال کوئی باقی نہیں رہ گیا تھا تو کہنے لگا کہ اب بات واضح ہو گئی، اب آپ لائے ہیں ٹھیک بات، حق بات۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، تو ذبح کر تو دیا انہوں نے اس گائے کو، یعنی کہیں نہ کہیں سے بالکل تلاش کر کے بالآخر، لیکن قرآن کا تبصرہ یہ ہے کہ وہ وما كادوا يفعلون، لگتا نہیں تھا کہ وہ کریں گے، ہر ممکن کوشش کی انہوں نے ٹالنے کی اس معاملے میں۔ یہ ہے ایک خاص مینٹیلٹی، اور اس آئینے میں ہمیں اپنے موقع دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے طرز عمل کو دیکھیں اور جانچیں کہ کہیں یہ رخ تو نہیں ہو جاتا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا اور پھر تم ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جو کچھ کہ تم چھپا رہے تھے۔ ایک شخص قتل ہوا، عامل نامی کوئی شخص ہے، روایات میں آتا ہے بنی اسرائیل میں سے، اور اس کے بعد مجرم کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے حکم دیا کہ اس گائے کو جو ذبح کی گئی ہے، اب گائے اصل میں اس سلسلے میں ذبح کروائی گئی تھی کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے اس
مقتول کے جسم پر اس سے ضرب لگاؤ، اور پھر مقتول تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو جائے گا اور اپنے جو بھی اس کا قاتل ہے وہ اس کا نام بتا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک راستہ نکالا تھا اپنی خاص مشیت کے ذریعے سے اور قدرت کے ذریعے سے۔ تو فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک حصہ جو ہے اس کو ضرب لگاؤ اس سے، اس میت کی اس باڈی پر۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا مردوں کو۔ اللہ قادر ہے، ایک نشانی تمہیں ابھی دکھا رہا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کے نمونے، تاکہ تم غور و فکر کرو، عقل سے کام لو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے اس کے بعد، یعنی یہ واقعات ہیں اور تمہارے دل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں سختی بڑھتی چلی گئی۔ یہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے نا۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، اور وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر ہوں بلکہ اس سے بھی سخت تر۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہیں جن سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، پھوٹ بہتی ہیں ان میں سے نہریں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھروں میں وہ بھی ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی بہہ نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور انہی پتھروں میں وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کی ہیبت سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل اور بے خبر نہیں ہے جو عمل تم کرتے ہو۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، یہاں آپ نے نوٹ کیا کہ مسلمان امت جب شریعت کی خلاف ورزی کرنے میں ڈھیٹ ہو جائے تو پھر اس کے دل جو ہیں وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ کیفیت، اور آپ اس کا ظہور دیکھ رہے ہوں گے اس وقت ہماری اس قوم کے اندر بھی جو کچھ صورتحال ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اے مسلمانوں کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے؟ اس لیے کہ مسلمان توقع یہی رکھتے تھے۔ دیکھیے مشرکین عرب کا مسئلہ یہ تھا کہ 2500 سال سے وہاں کوئی وحی آئی نہیں، کوئی رسول نہیں آیا، وہ آخرت کے بھی منکر تھے، وہ رسالت کے بھی منکر تھے، وہ توحید کے بھی منکر تھے۔ یہ اہل کتاب اللہ کو ماننے والے، توحید کے قائل، آخرت کا اقرار کرنے والے، رسالت کو ماننے والے، رسولوں کے پیروکار ہیں، ان کی امت میں سے ہیں۔ تو مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ ان کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، یہ تو فوراً آگے بڑھ کر ایمان لائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم اس بات کی توقع رکھتے تھے یا مسلمانوں کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، اور حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اور پھر اس کو وہ بدل ڈالتا ہے، اس میں تحریف کر دیتا ہے اس کو سمجھ جانے کے بعد۔ یہ تو ایسے ڈھیٹ لوگ ہیں اور ان کی گستاخیاں اتنی بڑی ہوئی ہیں کہ اللہ کا کلام ان کے پاس تورات موجود ہے، اس کو پڑھتے اور سنتے ہیں اور اس کے اندر دانستہ تحریف کرتے ہیں۔ ان کی جرت تو دیکھو، ان کی ڈٹائی کا عالم یہ ہے۔ تم ان سے کسی خوش فہمی کا شکار مت رہو۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ سب کچھ وہ جان بوجھ کر کرتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کے باوجود یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور بعض یہودی ایسے بھی تھے کہ جو مسلمانوں سے کے اندر اپنا اعتماد بڑھانے کے لیے بتا دیا کرتے تھے کہ ہاں ہماری کتاب میں تورات میں موجود ہیں پیشین گوئیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ اسی کے مصداق ہیں، بہت سی پیشین گوئیاں ہیں، ذرا مسلمانوں کے ساتھ اپنے روابط کو بڑھانے کے لیے۔ لیکن دوسرے یہودی جو ہیں وہ اس بات کو بہت ناپسند کرتے تھے ان کے ساتھی، چنانچہ فرمایا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ یہودی آپس میں ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں تنہائی میں،
پہلے تو تھا مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں، یہاں آپ تنہائی میں ہیں آپس میں. قالوا وتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم، اب وہ کہتے ہیں اعتراض کرتے ہوئے کہ تم کیوں ایسی باتیں بتا دیتے ہو مسلمانوں کو، کیوں کھول دیتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں. مسلمانوں کو کیا پتا کہ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے اور نبی آخر الزمان کی پیشین گوئی ہے، تم کیوں بتاتے ہو؟ لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ مسلمان اللہ کے ہاں تمہارے خلاف دلیل قائم کریں کہ ان کو تو پتہ بھی تھا پھر بھی ایمان نہیں لائے. یہ قیامت کے دن ہمارے خلاف ایک گواہ بن کے اٹھیں گے. یہ ایسی حماقت کیوں کر رہے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سوچتے نہیں ہو کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ اب اس پر قرآن کا تبصرہ سنیے، اللہ کا تبصرہ. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. انہیں فکر پڑی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن مسلمان جو ہیں ہمارا یہ راز کھول دیں گے کہ ہمیں پتہ تھا. تو ان احمقوں کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، جو تم چھپا رہے ہو، جو کچھ ظاہراً کرتے ہو، وہی شے اس سے مخفی نہیں ہے، اور تمہیں مسلمانوں سے ڈر لگ رہا ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان کے اندر ان پڑھ لوگ بھی ہیں. عوام الناس کہتے تو ہیں بنی اسرائیل کو کہ یہ امی ہیں، ان پڑھ ہیں، لیکن ان کی عظیم اکثریت بھی ان پڑھ لوگوں پر مشتمل ہے. یہ کتاب نہیں جانتے. لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، انہیں کچھ نہیں معلوم کتاب کے بارے میں. یا وہی تقریباً حال ہے جو ہمارا مسلمانوں کا ہے. کتاب اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے؟ ایصال ثواب کے لیے کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، باقی تو اور تو کوئی مصرف ہے نہیں. جس اقبال نے کہا تھا بایا تشترا کار جزینیز کیا یاسین او آساں بے میری، کہ اے مسلمان تیرا کام کتاب اللہ کے حوالے سے سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ مرتے ہوئے شخص کو یاسین پڑھ کر سنا دی جائے، بس، اور کوئی تعلق نہیں، کوئی سروکار نہیں اس قرآن سے. تو بہرحال وہم و عملہ بھی یہی تھا. لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، وہ کتاب کا کچھ علم نہیں رکھتے. عوام الناس بالکل کتاب سے بے بہرہ ہیں. الا امانیہ، سوائے کچھ جھوٹی آرزوؤں کے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے مگر کچھ ظن اور گمان اور قیاس، حقیقت سے بہت دور ہیں. یہ امانی کیا ہے؟ کچھ جھوٹی آرزویں ہیں جو انہوں نے پالی ہوئی ہیں. اور جھوٹی آرزو جو ہے اس کا ذکر آگے آ جائے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی، جنت تو بنی ہمارے لیے ہے، ہم تو بڑے اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، نسل در نسل انبیاء کی اولاد ہیں. حضرت ابراہیم سے سلسلہ چلتا ہے تو کتنے ہی نبی ہیں جو ہمارے ہاں آئے ہیں، اور سینکڑوں آئے ہیں آگے. ہم چوزن پیپل آف لارڈ اپنے آپ کو وہ کہتے تھے. تو یہ ہے ان کے پاس کل دین اور کچھ بھی نہیں. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تو تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یعنی وہ تو عوام کا حال تھا، اور جو ان کے علماء ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے ہاتھ سے ایک چیز لکھ دیتے ہیں، ایک خاص فتویٰ لکھ کے دے دیتے ہیں اپنی مرضی کا، کچھ پیسے حاصل کرنے کے لیے، بٹورنے کے لیے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں یہ تورات میں سے ہے، یہ اللہ کے کلام کا حصہ ہے جو ہم نے یہاں پر لکھا ہے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ وصول کریں اس کے عوض تھوڑی سی قیمت، کچھ دنیاوی فائدے کے لیے، کچھ مال مل جائے گا، کچھ مفادات حاصل ہو جائیں گے. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو پس بربادی اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز کے سبب سے کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے، اور اس کو جوڑ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ ڈٹائی ہے ان کی. وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز کے سبب سے کہ جو یہ کمائی کرتے ہیں. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور کہتے یہ ہیں کہ ہمیں تو آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن. اول تو آگ ہمارے لیے ہے ہی نہیں. سیغفر لنا، ہم تو ویسے ہی بخشے بخشائے ہیں. کوئی ہمارے اندر بہت ہی زیادہ گناہ گار مجرم ہوگا تو اس کو آگ میں ڈالا جائے گا، لیکن چند دن کے لیے، پھر نکال لیا جائے گا.
قل اتخذتم عند اللہ عہدا، آپ نے یہ بات سنی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ہاں بھی یہ تصورات پائے جاتے ہیں. خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، آخر تیرے محبوب کی امت میں ہیں، لہذا بچا لیا جائے گا. اب یہ جو تصورات ہیں یہ ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ پچھلی امتوں کے اندر گمراہی اس شکل میں آئی تھی، تم اس سے بچ کے رہنا. لیکن عملاً ہم انہی رستوں پر چل رہے ہیں جن پر وہ بنی اسرائیل چلے تھے. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اے نبی ان سے پوچھئے، ان سے کہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ سے تم نے کوئی عہد اور قول و قرار لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، اور اللہ تعالیٰ اب اپنے اس عہد سے پھر نہیں سکتا، خلاف ورزی نہیں کر سکتا. کوئی تم نے اللہ سے کچھ اسٹیمپ پیپر پہ کچھ لکھوا رکھا ہے کہ تم پر آگ حرام ہے اور تم نے جہنم میں ڈالا نہیں جا سکتا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا یہ ہے کہ تم اللہ پر وہ باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو جو تم نہیں جانتے، بالکل جھوٹی باتیں اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو. بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں جس کسی نے ایک گناہ بھی کمایا، واحاطت بہ خطیئتہ، اور گھیر لیا اسے اس کے اس گناہ کی شامت نے، فاولئک اصحاب النار، جو یہی لوگ ہیں کہ جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اس کے اندر. تم کہتے ہو ہمیں آگ نہیں چھو سکتی، سن لو، اگر کسی نے ایک گناہ بھی کمایا، بڑا گناہ، کوئی کبیرہ گناہ، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيَّتُهُ، اور پھر وہ گناہ اس کی زندگی میں ایسا رچ بس گیا کہ اس کے عقیدہ و عمل پہ حاوی ہو گیا، ایک ہی گناہ تھا چاہے وہ، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، ہم فیہا خالدون. یہ ہے وارننگ اللہ کی طرف سے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، نیک اعمال، وہ اعمال جو رب کو پسند ہیں. اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے، اصحاب جنت، ہم فیہا خالدون، اور وہ رہیں گے اسی میں ہمیشہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ابھی بنی اسرائیل کا ذکر جاری ہے. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا، قول و قرار لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم بندگی نہیں کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے، صرف ایک اللہ کی بندگی ہوگی. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. وذی القربى والیتامى والمساکین، اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مساکین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے بات کرو گے اچھی بات. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور قائم کرو گے نماز اور ادا کرو گے زکوٰۃ. یہ عہد ہم نے لیا بنی اسرائیل سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم نے روگردانی کی تم سب نے اس عہد سے، منہ موڑ لیا، سوائے تم میں سے ایک تھوڑی سی تعداد کے. وانتم معرضون، اور تم تو ہو ہی پھر جانے والے، اعراض کرنے والے. یہ شریعت کی پابندی کا عہد تھا، اور ہم سے بھی یہ سارے عہد موجود ہیں اسی قرآن میں، جن کا ہمیں شعور ہی نہیں ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم آپس میں خونریزی نہیں کرو گے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، ان آیات کو ذرا غور سے پڑھیے گا، اس کے آئینے میں ہم اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں. جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم آپس میں خونریزی نہیں کرو گے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور تم اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، بے دخل نہیں کرو گے. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، پھر تم نے اس چیز کا اقرار کیا اور تم اس بات کے گواہ ہو. یہ عہد اللہ سے تم نے کیا تھا. ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر یہ تم ہی لوگ ہو کہ تم قتل کرتے ہو آپس میں ایک دوسرے کو. ٹارگٹ کلنگ بھی تو اس انداز سے وہاں تو نہیں ہوگی جس انداز سے یہاں ہوتی ہے، اور جس طریقے سے دو طرفہ قتل ہو رہے ہیں
امریکہ کے کہنے پر ہم اپنے بھائیوں کے اوپر جو ہے وہ فوج کو چڑھا دیتے ہیں. آج سے تو نہیں چڑھا رہے، 2004 کی بات ہے، وہاں سے اس وقت معاملہ شروع ہوا تھا. اور ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، اور پھر جواباً جو ہے ریئیکشن میں وہ بھی پھر آگے سے خونریزی کر رہے ہیں اور بغاوت کر رہے ہیں. یہ سارے معاملات جو ہیں یہ وہی قصہ ہے جو لگتا ہے کہ ہماری ہی داستان یہاں پر بیان ہو رہی ہے. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تو یہ تم لوگ ہی ہو جو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے ہو. وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، اور تم میں سے ایک گروہ دوسرے کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتا رہا، جلا وطن کرتا رہا. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور تم ان پر چڑھائی کرتے ہو ظلم اور زیادتی اور گناہ کے ساتھ. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، تو اپنے جن مسلمان بھائیوں کو، یعنی وہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، اپنے بنی اسرائیلی بھائیوں کو تم نے ظلم و ستم سے گھروں سے نکالا، بے دخل کیا، پھر انہی میں سے اگر کوئی آ گیا قیدی بن کر تمہارے پاس، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اب اس کی محبت میں تم اس کو جو ہے فدیہ دے کر چھڑا رہے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکال باہر کرنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا. وہ اللہ کا حکم تمہیں یاد نہیں ہے. ایک اور حکم یاد آ گیا کہ اگر کوئی بنی اسرائیلی تمہارا بھائی تمہارے پاس آئے اور اسے کسی نے قیدی کیا گیا، بنا لیا ہو، اسیر ہو، تو اس کو فدیہ دے کے چھڑانا تمہاری بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ وہ تمہارا بھائی ہے، بنی اسرائیلی ہے. یہ حکم تو اب یاد آ گیا، لیکن اس سے پہلے جو تم نے ناحق انہیں نکالا، انہیں قتل کیا، انہوں نے گھروں سے باہر کیا، گھر بے گھر کیا، اس وقت اللہ کا کوئی حکم یاد نہیں تھا. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. اب ہمارے ہاں کیا ہوگا؟ دیکھیے بڑی بدقسمتی کی بات ہے، بڑی تلخ حقیقت ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ سوات میں آپریشن کیا گیا، لاکھوں گھروں سے نکالے گئے اور ابھی تک سیٹل نہیں ہے. باجوڑ سے کیا گیا، جنوبی وزیرستان میں پہلے کیا گیا 2004 میں، اور اب شمالی وزیرستان میں کیا جا رہا ہے. اب آئی ڈی پیز کے لیے اب ہمدردی پیدا ہوتی ہے کہ یہ آئی ڈی پیز کی اب مدد کی جائے. پہلے نکالو انہیں گھروں سے باہر اور انہیں پھینک دو کھلے صحرا کے اندر بے سر و سامانی کی حالت میں. جو کچھ ہوتا رہا ہے انتہا درجے کی سفاکیت، اور یہ سب کچھ جب سے ہم امریکہ کی جنگ کے اندر ہم کودے اور ہم نے اس کو اپنے آپ کو فرنٹ لائن الائی بنایا ہے، اس وقت کے بعد سے سارے معاملات ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑا بلنڈر تھا، بہت بڑا بلنڈر تھا. ایک مسلمان حکومت کو ختم کرنے کے لیے طالبان نے، افغانستان کا تو کوئی جرم نہیں تھا نا، وہ تو ہمارے پاکستان کے سب سے بڑے وفادار تھے. یا پوچھ لیجئے کوئی بھی بڑے سے بڑے اعلیٰ عہدیدار ہوں، حکومت کے ہوں یا فوج کے ہوں، طالبان افغانستان پاکستان کے سب سے بڑے وفادار رہے ہیں ہمیشہ. لیکن ہم نے امریکہ کے دباؤ پر ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کا ساتھ دیا. یہ کوئی چھوٹی بات ہے، وہاں شریعت نافذ تھی. اور اس کے بعد سے پھر جو سلسلہ چلا ہے اور کتنے وہ کہاں سے ہم نے لوگوں کو بدر کیا ہے، گھروں سے نکالا ہے، ملک بدر کیا ہے، ایک لمبی داستان ہے. میں صرف ایک آپ کو اشارہ بتا رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے میڈیا اور حکومت کا بیان، سٹیٹمنٹ، اور ایک اندر کے لوگ اب کیا بتا رہے ہیں. جنرل شاہد عزیز پرویز مشرف کے دست راست رہے ہیں اس پورے عرصے کے اندر. آخری دور میں انہیں کچھ اختلافات ہوئے تھے، ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کتاب لکھی ہے. پچھلے دنوں ہمارے ایک سیمینار میں آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں آج پبلکلی بتانا چاہ رہا ہوں، سنیے گا، کہ سوات آپریشن جو کیا گیا تھا اس میں یہ بالکل غلط بات کہی گئی تھی، جھوٹی بات کہی گئی تھی کہ صوفی محمد نے وعدہ توڑا ہے اور معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. صوفی محمد نے کوئی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی تھی. امریکی دباؤ پر ہم نے معاہدہ ختم کیا اور ہم نے فوج داخل کی. پبلکلی انہوں نے اسلام آباد ہوٹل میں کہا ہے، جس پر اور یہ مقبول جان نے پھر کالم لکھا کہ جنرل صاحب آپ نے یہ کیا کہہ دیا، ساری قوم تو یہی سمجھ رہی تھی، ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ وہاں پر تو جو ہے وہ صوفی محمد نے جو ہے وعدہ خلافی کی ہے اور وہاں دشمن گھس گئے تھے
اور پاکستان کو برباد کرنے والے تھے، اب آپ بتا رہے ہیں کہ وہ تو امریکہ کے دباؤ پر کیا گیا۔ یہ ہیں حقائق۔ اب وہاں کے لوگوں سے آپ جا کے پوچھئے۔ اب ہم آئی ڈی پیز کی مدد کے لیے بے چین تو ہو رہے ہیں، لیکن پہلے ہم ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں؟ بالکل وہی نقشہ ہے جو یہاں پر کھینچا گیا ہے۔ تبصرہ کیا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یا تم کتاب اور شریعت کی ایک حکم کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، تو جو کوئی تم میں سے ایسی حرکت کرے گا وہ سن لے کہ اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن انہیں لوٹایا جائے سخت ترین عذاب کے اندر۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے تمہاری حرکتوں سے، تمہارے کرتوتوں سے۔ یہ ہے کہ دین و شریعت کو ایک مذاق بنا لینا، ایک حکم کی پاسداری ہو رہی ہے، دوسرا پاؤں تلے، کسی وقت غلطی ہو گئی تو توبہ کر لے انسان، لیکن ایک ہوتا ہے مستقل طرز عمل کہ دین کا یہ حصہ مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے، یہ تھوڑے سے احکامات پر عمل کریں گے، یہ بڑے بڑے جو ہیں یہ ہمیں نہیں پسند، قبول ہی نہیں ہے، ہم نے امریکہ اور بڑی طاقتوں کے ساتھ رہنا ہے اور ان کو ہم نے اپنا مائی باپ بنایا ہوا، ان کے حکم پر چلنا ہے۔ یہ ہے تو پھر قرآن کا صاف فیصلہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، ذلت ہے کہ نہیں اس وقت پاکستان کے حق میں، اور قیامت کے دن اللہ بچائے سخت ترین عذاب میں جھونکے جائیں گے، یہ قرآن کا کہنا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ غافل نہیں ہے، تم عوام کو بے وقوف بنا سکتے ہو، میڈیا کے ذریعے ان کے ذہنوں کو جو ہے وہ ایک خاص سانچے میں ڈھال سکتے ہو، لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ تو جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آخرت دے کر دنیا خرید لی۔ اللہ نے انہیں موقع دیا تھا، یہ رسولوں پر کتاب پر ایمان لانے والے لوگ تھے، انہوں نے دنیا کا فائدے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دی۔ فلا یخفف عنہم العذاب، تو اب ان پر تخفیف نہیں کی جائے گی عذاب کی، عذاب کی سختی بڑھتی رہے گی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تھی، علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے ان کے بعد پے بپے بہت سے رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات، واضح نشانیاں اور معجزے جو ہیں وہ عطا کیے تھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی تائید کی تھی ہم نے روح القدس کے ذریعے سے، جبرائیل کے ذریعے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، تو کیا جب بھی ایسا ہوا کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس ایسے احکامات لے کر آیا کہ جو تمہارے نفس کو پسند نہیں تھے، تمہارے جی کو بھاتے نہیں تھے، استکبرتم، تو تم اس کے مقابلے میں ضد پر آ گئے، تم نے تکبر کیا۔ یعنی رسول تو اللہ کے سارے احکام آپ کو بتائے گا، اب کچھ احکامات جو ہیں پسند نہیں آ رہے ہیں، تو وہاں پر جب مان لیا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو تو سارے احکام ماننے تم پر لازم ہیں، لیکن جو پسند نہیں آ رہا ہے وہاں پر اب تم اکڑ دکھا رہے ہو۔ فریقاً کذبتم، ان نبی اور رسولوں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا، ان کی تکذیب کی۔ وفریقاً تقتلون، اور ایک جماعت کو تم قتل کرنے کے درپے ہوئے، کئی نبی تم نے قتل کیے ہیں کہ ان کی باتیں تمہیں پسند نہیں آ رہی تھی۔ یہ ہے تمہارے جرائم۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو دل ہیں وہ غلافوں میں ہیں، بڑے محفوظ ہیں، ان پر تمہاری یہ باتیں اثر نہیں کریں گی، ہم سے جو مرضی کہہ دو، ہم پر کوئی بات اثر نہیں کرتی، یہ اس بڑے فخر سے کہتے تھے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، نہیں بلکہ اللہ نے لعنت کر دی ہے ان پر، ان کے کفر کے سبب سے۔ کفر آیا یہاں پر، یہ قرآن کو نہیں مان رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مان رہے، تو یہ کیا ہے؟ کفر۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، تو بہت کم ہی ہیں کہ جو ان میں سے ایمان لانے والے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب پہنچی ان کے پاس ایک کتاب اللہ کی طرف سے، اور یہاں کتاب سے مراد ہے قرآن۔
مصدق لما معہم، اور قرآن جو ہے یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات۔ ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ تورات اللہ کی کتاب تھی؟ قرآن نے بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ہمیں کیسے معلوم ہوا انجیل جو ہے وہ اللہ کی کتاب تھی؟ قرآن سے معلوم ہوا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے یہ لوگ فتح کی دعا کیا کرتے تھے کافروں کے مقابلے میں، یعنی نزول قرآن سے پہلے یہود کے جو 3 قبائل مدینہ میں آباد تھے، ان کا جب کبھی جھگڑا ہو جاتا تھا، لڑائی ہوتی تھی مقامی قبائل سے، اوس اور خزرج سے، تو یہود چونکہ دنیا پرست لوگ ہیں، بڑے لالچی لوگ ہیں، دولت پرستی ان کے جو ہے وہ رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے، لہٰذا وہ بزدل تھے۔ تو جب بھی جھگڑا ہوتا تھا مار کھاتے تھے، پٹائی انہی کی ہوتی تھی۔ اس وقت وہ کہتے تھے کہ آخری نبی جو ہے ہمارے اندر ابھی اس کا ظہور ہونے والا ہے، جب وہ آخری نبی آئے گا تو تب تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے۔ مدینہ کے جو لوکل قبائل تھے، اوس اور خزرج، انہیں یہ دھمکیاں دیتے تھے کہ ٹھیک ہے ابھی تو تم غالب آ جاتے ہو، ہم مغلوب ہیں، لیکن آخری نبی جب آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ ہو کر لڑیں گے پھر تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے، پھر ہم ہی غالب ہوں گے۔ انہیں چونکہ توقع تھی کہ وہ آخری نبی انہی میں سے ہوں گے، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ تو فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے فتح کی دعا کیا کرتے تھے کافروں کے مقابلے میں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اور جب آ گئے وہ رسول ان کے پاس جن کو انہوں نے پہچانا ہوا تھا، خوب جانتے تھے، خوب واقف تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفروا بہ، تو اب ان کا انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو لعنت ہے اللہ کی ایسے کافروں پر۔ یہ کن کافروں کا ذکر ہو رہا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مان رہے ہیں، یہودی۔ اب اس کے بعد بھی یہ کہنا کہ حضور کی رسالت کو ماننا ضروری نہیں ہے، تو یہ قدم قدم پر قرآن مجید اس مضمون کو کی تائید کر رہا ہے کہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کیا ہی بری چیز ہے جس کے عوض بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، کیا برا سودا کیا ہے انہوں نے، اپنے آپ کو بیچ دیا، اپنا نقصان کیا ہے۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے کفر کیا ہے اس چیز کا کہ جو نازل کی ہے اللہ نے، اس قرآن کا انکار کیا ہے۔ بغیاً، اور یہ انکار کیوں کیا ہے؟ محض ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتا ہے اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ یہ جو اللہ کی چاہت ہے کہ جس پر چاہے وہ اپنے بندوں میں سے اس پر اپنا فضل فرمائے، اور اس نے بنی اسماعیل میں سے آخری نبی کو چن لیا اپنے اختیار کی بنیاد پر، اب یہ ضد میں آ کر اس آخری نبی کا انکار کر رہے ہیں۔ اصل مرض یہ ہے، اب آپ جوڑیے اس بات کو کہ شیطان نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا ضد میں آ کر، اب وہ کردار کون ادا کر رہا ہے اس وقت؟ میں نہیں، وہ یہ ہیں یہودی جو خوب پہچانتے تھے، انتظار تھا انہیں، اور انہیں یہ بھی یقین تھا کہ عنقریب وہ نبی اسی سرزمین میں اس کا ظہور ہونے والا ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول اس طرح سے جانتے اور پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ یہ ہے ان کی ڈٹائی۔ فباؤوا بغضب علی غضب، بس وہ لوٹے اللہ کا غضب در غضب لے کر۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ یہ کن کافروں کا ذکر ہو رہا ہے؟ انہی کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس چیز پر کہ جو نازل کی ہے اللہ نے، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، یعنی قرآن پر ایمان لاؤ، تم سابقہ آسمانی کتابوں کو مانتے ہو، اب قرآن کو بھی مانو۔ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر کہ جو ہم پر نازل کیا گیا، جو بنی اسرائیل پر اتری ہیں کتابیں، ہم تو انہی کو مانتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جو اس کے علاوہ ہیں اس کا ہم انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔
وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ یہ کتاب، یہ قرآن سچی کتاب ہے جو تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ یہ الفاظ بار بار آ رہے ہیں، اس کا ایک سبب ہے۔ تورات میں یہ حکم تھا کہ جو نبی تورات کو سچا کہنے والا آئے، جو نبی بھی آئے بعد میں اور تورات کو اللہ کی کتاب تسلیم کرتا ہو، تو تم اس پر بھی ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا، اس کی نصرت کرنا۔ اب یہ قرآن مجید تصدیق کرتا ہے کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، چنانچہ ان کے اپنے اصول کے مطابق، تورات کے قاعدے کے مطابق اب ان پر لازم تھا کہ اس قرآن کو بھی مانیں، لیکن چونکہ ضد ہے، ہٹ درمی ہے، اللہ سے مقابلہ ہے، لہذا وہ ہر حکم کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، اب اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا سرچنگ کوشچن کیا ہے جو ان کے جو ہے وہ ایک مرتبہ ان کا سر گھوم جائے، اس انداز کا سوال کیا ہے۔ اچھا اگر ایسی بات ہے، تم کہتے ہو کہ ہم ان کتابوں کو مانتے ہیں جو بنی اسرائیل کے پیغمبروں پر نازل ہوئی ہے اور اس کے سوا دوسری کتابوں کو نہیں مانتے، تو فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، تمہاری طرف جو رسول آئے اور نبی آئے ان میں سے بہت سو کو تم نے پھر قتل کیوں کیا؟ تم ہی لوگ ہو جنہوں نے اپنے میں سے حضرت زکریا کو قتل کیا ہے، حضرت یحییٰ کو شہید کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھوایا ہے۔ تو اگر تم واقعی اپنے دین کے ساتھ اتنے مخلص ہو اور اپنی کتابوں کے ساتھ، تو اپنے نبیوں اور رسولوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ ان کنتم مؤمنین، بتاؤ اگر تم سچے مومن ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے تھے موسیٰ تمہارے پاس کھلے معجزات کے ساتھ، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور تم نے وہ معجزے دیکھے اور اس کے بعد موقع جب بنا تو بچھڑے کو معبود بنا لیا، جب وہ گئے ہوئے تھے کوہ طور پر ان کے پیچھے سے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تو ہو ہی ظالم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور طور پہاڑ کو تمہارے سروں پر بلند کر دیا تھا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، کہ تھامو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، یہ جو شریعت دی ہے مضبوطی کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور سنتے رہو، جو بھی احکامات ہیں انبیاء کے، نبیوں کے، ان سب کو سنو اور مانو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، کوہ طور پہاڑ معلق ہے اور عہد کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایسے شرارتی بھی تھے جو اس وقت کہہ رہے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، ایسے ڈھیٹ بھی لوگ ان کے اندر تھے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں محبت اسی بچھڑے کے سبب سے، بِكُفْرِهِمْ، ان کے اس کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت ان کے دلوں کے اندر راسخ ہو چکی ہے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، اے نبی ان سے کہیے کہ تمہارا ایمان تمہیں ایسی بری باتیں سکھاتا ہے، تمہیں اپنے ایمان پر فخر ہے اور تم میں سے لوگ جو ہیں وہ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، اور تم ہی لوگ ہو جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ یہ کیا تمہارا ایمان یہ ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے تمہیں؟ ان کنتم مومنین، بتاؤ اگر تم سچے ہو، اگر تم صاحب ایمان ہو۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، یہ دیکھیے کہ یہ ہے چارج شیٹ جو ہے اس کی اب یہ انتہا ہو رہی ہے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر واقعی تمہارے لیے ہے وہ آخرت کا گھر، تم کہتے ہو نا کہ جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے اور ہم تو بخشائے ہیں، عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اللہ کے ہاں وہ ریزرو ہے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں صرف تمہارے لیے، فتمنوا الموت، تو پھر موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر تو تمہارا دل یہاں سے اچاٹ ہونا چاہیے، جلد از جلد پہنچو وہاں پر اور اللہ کے ہاں جاؤ اور جنت تمہارے جو ہے وہ منتظر ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی کبھی بھی اپنے کرتوتوں کے سبب، جو بدعمالیاں انہوں نے کر رکھی ہیں، جو اعمال آگے بھیجے ہیں ان کی وجہ سے کبھی بھی جو ہے موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور اے مسلمانوں تم پاؤ گے انہیں دنیا کی زندگی کے سب سے بڑھ کر حریص ہیں یہ،
وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا مشرکین سے بھی زیادہ دنیا کی زندگی کے حریص اور لالچی ہیں. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ اس کی عمر 1000 برس ہو جائے. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اور محض یہ بات ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی کہ وہ لمبی عمر پائیں. اول تو 1000 سال ہونا ان کی خواہش ہی ہے. بالفرض 1000 سال عمر ہو بھی جائے تو کیا اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ اور بالفرض اگر 1000 سال ان کی عمر کر دی جاتی تو اب بھی ان کے انتقال کو 450 برس تو بیت چکے ہوتے. جانا تو انہیں اللہ کی عدالت میں ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں ان کی حرکتوں کو اللہ دیکھتا ہے، وہ جاننے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.